بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النعت، آج کا سبق ہمارا نعت سے متعلق ہے، موصوف سے تو عفواً صفت سے متعلق۔ تو الامثلہ پہلے مثالیں دیتا ہے۔ ھذا کتاب مفید، یہ کتاب مفید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتاب مفید دو اسماء آئے ہیں، دو اسم آئے ہیں۔ پہلے والے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے والے کو صفت کہتے ہیں۔ صفت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلے والے کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ مفید بتانا چاہ رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب مفید، یہ کتاب مفید ہے، اسی وجہ سے وہ اگر مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع آ گیا ہے۔ موصوف صفت کا اعراب میں بھی موافقت اور مطابقت ضروری ہوتا ہے۔ قرأت کتابا مفیدا، میں نے مفید کتاب پڑھی۔ اب قرأت میں نے پڑھی کتابا، کتاب کو، مفیدا جو مفید تھی، یہاں پر مفیدا یہ صفت نعت بن کر آیا ہے کتابا منعوت کی۔ نظرت فی کتاب مفید، میں نے دیکھا مفید کتاب میں۔ ھذا میدان فصیح، یہ فصیح کشادہ میدان ہے۔ رأیت میدانا فصیحا، میں نے ایک کشادہ میدان کو دیکھا۔ جریت فی میدان فصیح، میں ایک کھلے کشادہ میدان میں دوڑا۔ تفتحت الوردۃ الجمیلہ، خوبصورت پھول کھل گیا ہے، کھلا ہے۔ قطفت الوردۃ الجمیلۃ، میں نے ایک خوبصورت پھول کو تھوڑا ہے۔ نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ، میں نے دیکھا ہے ایک خوبصورت پھول کی طرف، ٹھیک ہے۔ البحث کل کلمۃ من الکلمات الثلاث، ہر کلمہ ان تین کلمات میں سے مفید، فصیح، الجمیلہ۔ تنعت الاسم الذی قبلہا، یہ صفت بیان کرتا ہے، نعت بیان کرتا ہے اس اسم کا کہ جو اس سے پہلے ہے۔ ای تدل علی صفت فیہ، کہ یہ دلالت کرتا ہے اس صفت پر کہ جو اس میں موجود ہے۔ ولذلک تسمی نعتا، اسی وجہ سے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ ویسمی الاسم الذی قبلہا منعوتا، اور جو اس سے پہلے اسم ہے اس کو منعوت کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ نَعْتٍ مِّنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، اور جب آپ غور کرو گے ہر نعت میں ان تینوں نعوت میں سے، ان تینوں اوصاف صفات میں سے، وجدتہ، آپ اس کو پاؤ گے، یتبع المنعوت، کہ یہ تابع بن کر آتا ہے منعوت کا، موصوف کا، فی رفعہ و نصبہ و جرہ، رفع میں، نصب میں، جر میں۔ فکلمۃ مفید، مفید جو کلمہ ہے، فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلے تین مثالوں میں، جاءت مرفوعۃ، ایک دفعہ یہ مرفوع بن کر آیا، ثم منصوبۃ، پھر منصوب بن کر آیا، ثم مجرورۃ، پھر مجرور بن کر آیا۔ تبعا للاسم المذکور قبلہا، یہ تابع بن کر آیا اس اسم کا کہ جو اس سے پہلے گزرا ہے۔ وہ اگر مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع آیا، وہ منصوب تھا تو وہ بھی منصوب آیا، وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور آیا ہے۔ وکذالک الکلمتان، اور اسی طرح یہ دوسرے جو دو کلمے ہیں، فصیح اور جمیلہ، فی الامثلۃ الباقیہ، دوسری مثالوں میں، وہذا عام فی کل کلمۃ تنعت ما قبلہا، یہ صرف ان تین کلمات میں نہیں بلکہ یہ حکم عام ہے ہر اس کلمے میں کہ جو اپنے ما قبل کی صفت بن کر آ گیا ہو، اس کی صفت کو بیان کرتا ہو۔ القواعد، النعت لفظ یدل علی صفت فی اسم قبلہ، نعت وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے اس صفت پر کہ جو اپنے سے پہلے والے اسم میں ہو۔ ویسمی الاسم الموصوف منعوتا، وہ اسم موصوف اس کو منعوت کہا جاتا ہے۔ النعت یتبع المتبوع منعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ، نعت اپنے منعوت کا تابع بن کر آتا ہے رفع میں، نصب میں، جر میں۔ وہ مرفوع ہے، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع آتا ہے، موصوف منصوب ہے تو یہ صفت بھی منصوب آتا ہے، اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور آتا ہے۔ تمرینات، ضع نعتا مناسبا فی کل مکان خال واشکل آخرہ، ہر خالی جگہ میں ایک مناسب صفت لگا لو اور آخر کی تشکیل کر لو۔ الولد یحبہ ابوہ، الولد جیسے فرض کریں ہم کہیں الولد المطیع، اطاعت والا بچہ، یحبہ ابوہ، اس سے اس کے ابا محبت کرتے ہیں۔ جریت فی میدان، میں میدان میں دوڑا۔ اکثر من القراءۃ فی الکتب، کتابوں میں پڑھنے کی کثرت کرو، زیادہ پڑھو۔ یغر صدیق صاحبہ، دوست اپنے ساتھی کو، دوست کون سا دوست؟ جس کی صفت یعنی لکھ کے آپ لکھیں گے کہ وہ ضرر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے اپنے ساتھی کو۔ عدو خیر من صدیق، دشمن بہتر ہے دوست سے۔ تو کون سا دشمن بہتر ہے دوست سے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور کون سے دوست سے بہتر ہے۔ لا تشرب الماء، پانی نہ پیو۔ الحذاء یضر القدم، الحذاء یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، الحذاء اس کے بعد یہ نقطے لگیں گے خالی جگہ، الحذاء کے بعد خالی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے ایک مناسب موصوف لگا لینا ہے، اور پھر آخر میں یضر القدم کو ایک ساتھ ملا کر لکھ لینا ہے۔ زرت ضاحیۃ، میں نے زیارت کی، ضاحیۃ اس ضاحیے کا، ٹھیک ہے۔ للجمل عنق، اونٹ کا
گردن ہے۔ تنافسوا فی العمل، تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے عمل میں، مقابلے کرو عمل میں۔ ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی واشکل آخرہ ہو، یہاں پر موصوف کو رکھ لو خالی جگہ میں اور آخر کی تشکیل کر لو۔ یحب الناس الامام العادل، لوگ محبت کرتے ہیں امام عادل سے۔ فی البستان مفتحۃ، باغ میں مفتحۃ کھلا ہوا ہے۔ الکثیر یضر المعدۃ، زیادہ معدہ کو تکلیف دیتا ہے۔ تحمل الشجرۃ ناضجۃ، لگے ہوئے ہے درخت پر، ناضجتاً پکے، کیا چیز پکے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ للطاؤس، طاؤس کے لیے، مور کے لیے، جمیل خوبصورت، کیا ہے اس کا وہ لکھ لینا ہے۔ وضعت الصورۃ فی بدیع، میں نے رکھ لیا تصویر کو بدیع میں، ایک خوبصورت میں۔ ابصرت فی الحقل، میں نے دیکھا حقل میں، باغ میں، یعنی فصل میں، مفترساً وہ حملہ کرنے والا اور شکار کرنے والا۔ اکرہ السیر فی المزدحمہ، میں برا سمجھتا ہوں چلنے کو، مزدحمہ میں رش والی جگہوں میں۔ فی السماء، آسمان میں، لامعۃ چمکدار ہے۔ ارى فی الجو، میں دیکھتا ہوں فضا میں، کثیفاً کہ کثیف ہے یعنی بہت بھرے ہوئے ہیں، کیا چیز وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ تمرینات اور رہتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، تو آج یہ 2 تمرینات کافی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔